لیکن اگر ہم نزولی ترتیب کے اعتبار سے دیکھیں تو اس سورے کا یا تو 52واں نمبر ہے یا 53واں نمبر ہے، 52 یا 53. اور یہ سورہ مکی سورہ ہے، اور رسول اللہ کی مکی زندگی کے بالکل آخری زمانے میں یہ سورہ نازل ہوا ہے. یعنی جس زمانے میں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا اور حضرت ابو طالب علیہ السلام یہ انتقال فرما چکے تھے، اس دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے، یعنی عام الحزن کے سال میں یہ سورہ نازل ہوا ہے. یعنی پیغمبر اکرم کی مکی زندگی کے بالکل آخری دنوں میں نازل شدہ یہ سورہ ہے. یہ سورہ 13ویں پارے میں ہے اور اس کی 111 آیات ہیں اور 1795 کلمات ہیں سورے میں، اور 7300 حروف پر مشتمل یہ سورہ ہے. یعنی اگر کوئی سورے کی تلاوت کرے تو ہر حرف پہ کم سے کم اگر ایک نیکی ملتی ہے تو تقریباً 7305 نیکیاں تو اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں کم از کم. ایک اور لحاظ سے دیکھیں تو یہ حروف مقطعات سے جو سورہ شروع ہوتے ہیں اس میں یہ چھٹا سورہ ہے، اور اس کا جو حجم ہے وہ تقریباً درمیانہ ٹائپ کا ہے. نہ یہ بہت مفصل سوروں میں آتا ہے، نہ یہ مختصر سورہ میں آتا ہے، درمیانی ٹائپ کے درمیانی حجم کا یہ سورہ ہے. اس سورہ کو احسن القصص بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں حضرت یوسف کی پاک دامنی کی داستان، ان کی عفت، ان کی پرہیزگاری، ان کی خودداری، ان کی ضبط نفس کی بہترین داستان اس سورے کے اندر بیان ہوئی ہے. تو اس لحاظ سے یہ سورہ بہت بہترین قصے کے اوپر مشتمل ہے. تو خود قرآن نے اسی سورے کی 3 آیت میں اس کو احسن القصص کہا ہے، اور اس سورے کو احسن الحدیث بھی کہا جاتا ہے، احسن الحدیث. بہرحال دیکھیے اس سورے کا ایک نمایاں ترین پیغام ہے جو اس سورے سے ہم کو ملتا ہے. ان لوگوں کے لیے خاص طور پر یہ سورہ ہدایت کا باعث ہے جو زمانے میں ترقی کے لیے گناہوں کو لازم و ملزوم سمجھتے ہیں. سوچتے ہیں کہ بھئی جب تک ہم زمانے کی روش کے ساتھ ساتھ نہیں چلیں گے ہم زمانے کے اندر ترقی نہیں کر سکتے. دیکھیے ایسی ترقی کا آپ کو کیا کرنا ہے جس ترقی میں نافرمانی پروردگار، اس سے تو وہ قید ہی بہتر. حضرت یوسف دیکھیے اگر معاذ اللہ گناہ کے سامنے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نبی سے تو یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک محال چیز کو فرض کرتے ہیں کہ اگر معاذ اللہ گناہوں کے سامنے سمجھوتا کر لیتے تو بہت ترقی کرتے. اب 17 سال کی قید جو انہوں نے ایک سخت ترین قید کم سے کم گزاری ہے، تو دیکھیے جب انسان قید ہوتا ہے تو اس کی ترقی رک جاتی ہے نا، تو انہوں نے اس ترقی نہ ہونے کو برداشت کیا. جب انسان قید میں نہیں ہوتا اور خاص طور پر اس کی زلیخا کی نظر کرم بھی ان پہ ہوتی ہے، وہ نمایاں ترین مقام بھی دربار کے اندر حاصل اس لحاظ سے کر لیتے تو بہت ترقی ہوتی اس گناہ کے سہارے. لیکن ایسی ترقی کا کیا کرنا ہے، تو انہوں نے اس قید کا انتخاب کیا جس میں اطاعت پروردگار تھی. تو ایسی ترقیوں کو اس کا نمایاں ترین پیغام یہ ہے کہ ہر وہ ترقی کہ جس میں زینہ گناہوں کو بنایا جائے اس سے وہ کہیں زیادہ وہ قید بہتر ہے، وہ ترقی نہ ہونا بہتر ہے، جیسا کہ حضرت یوسف نے اپنے لیے اس قید کا انتخاب کیا. یہ ایک بہترین ایک نمایاں ترین پیغام ہے ہر شخص کے لیے. اچھا اب دیکھیے اس سورے کا نام سورہ یوسف کیوں ہے، وجہ تسمیہ کیا ہے، جو کہ بہت ہی واضح ہے کیونکہ حضرت یوسف کی داستان اور حالات زندگی اس سورے کے اندر بہت تفصیل سے ذکر ہوئے ہیں، اس لیے یہی پیغام پورے سورہ یوسف کے اندر ہم کو ملتا ہے. اور یہ جو نام ہے یہ پورے سورہ یوسف میں، یعنی حضرت یوسف کا نام ویسے تو پورے قرآن میں 27 مرتبہ آیا ہے، لیکن صرف اسی سورہ کے اندر 25 مرتبہ ذکر ہوا ہے. تو اتنی مرتبہ اتنی کثرت کے ساتھ یہ نام اس کے اندر آیا ہے، تو اس لحاظ سے اس کی وجہ تسمیہ سورہ یوسف ہے.
اچھا، ایک اور اس میں بہت اہم بات یہ ہے کہ یہ واحد وہ قصہ ہے جو اول سے آخر تک ایک ہی سورہ میں بیان ہوا ہے، اول سے آخر تک، اور اس سورے کی آخری چند آیات کے علاوہ باقی تمام آیات اسی قصے سے مختص ہیں، یعنی پورا سورہ ایک ہی قصے کے گرد گھوم رہا ہے، اور پورے کا پورا قصہ ایک ہی سورہ میں بیان ہوا ہے، جس کی خاص حکمت بھی ہے جو ہم آگے چل کر بیان کریں گے۔ اس سورے کا مقصد نزول کیا ہے؟ دیکھیے، علامہ محمد حسین طباطبائی انہوں نے تفسیر المیزان میں اس بات کو لکھا ہے کہ اس سورے کی غرض و غایت انسانوں پر اللہ کی ولایت کو بیان کرنا ہے، یعنی اگر انسان اللہ کے لیے اپنے ایمان کو خالص کر لے، نفس کی اپنی بہت اچھی تربیت کرے، اور مشکل حالات میں بھی جب کہ انسان کے نفس پر یعنی ہلاکت کے ظاہری اسباب بھی نمایاں ہو جائیں، لیکن وہ ثابت قدم رہے اور اللہ کی اطاعت پر آمادہ رہے، تو اللہ اسے اس مشکل سے نکال دیتا ہے اور اسے عزت کی بلندیوں کے اوپر فائز کرتا ہے۔ یہ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی نے سورہ یوسف کا مقصد نزول بیان کیا ہے، یعنی انسان اپنے آپ کو مستحکم بنائے، ثابت قدم بنائے اللہ کی اطاعت میں، تو مشکل ترین حالات میں بھی ہوں تو اللہ اس مشکل سے اس کو نکال لیتا ہے، بلکہ بلند مقامات کے اوپر بھی فائز کرتا ہے۔ یہ سورہ یوسف کا مقصد نزول ہے۔ اچھا، اس میں مکمل واقعہ اس سورے کے اندر حضرت یوسف کے تقریباً تمام حالات بیان ہوئے ہیں، یعنی اگر ہم شروع سے دیکھیں، اب تو کیونکہ بہت سارے لوگوں نے وہ جو ایک مووی ہے حضرت یوسف کے حالات کے اوپر جو بنائی گئی ہے وہ سب لوگوں نے دیکھی ہوئی ہے، لیکن یعنی اگر ہم ترتیب سے بھی دیکھیں تو حضرت یوسف کا خواب وہ اس سورے کے اندر بیان ہوا ہے، پھر ان کا اپنے والد کو خواب سنانا، اور پھر ان کے بھائیوں کا ان سے حسد کرنا، پھر حضرت یوسف کا کنویں میں ڈالا جانا، اور پھر کنویں سے نجات ملنا، پھر ان کو حضرت یوسف کو مصر میں فروخت کیا جانا، اسی طریقے سے پھر زلیخا کا ان کے اوپر عاشق ہو جانا، پھر زلیخا کی رسوائی، پھر حضرت یوسف کو دیکھ کر زینان مصر جو تھیں ان کا انگلیوں کو کاٹنے کا جو واقعہ ہے وہ ہے اس سورے کے اندر، پھر حضرت یوسف کا جیل چلے جانا، اور پھر قیدیوں کے خواب کی تعبیر بتانا، پھر مصر کے جو بادشاہ نے جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر، پھر حضرت یوسف کی بے گناہی ثابت ہوئی، پھر اس کے بعد ان کی قید سے رہائی ان کو ملی، پھر دربار میں حضرت یوسف کو ایک بلند منصب کے اوپر فائز کیا گیا، پھر وہ مصر کے اندر قحط آیا، گندم لینے کے لیے برادران یوسف مصر آئے، پھر بنیامین جو ان کے بھائی تھے ان کو وہاں پر روک لیا گیا، پھر بھائیوں کو حضرت یوسف نے اپنا تعارف کروایا، پھر حضرت یعقوب اور بنی اسرائیل کے افراد جو ہے وہ ان کی مصر آمد ہوئی، پھر حضرت یوسف کے خواب کی تعبیر، یعنی مکمل پورا ایک واقعہ بڑے تسلسل کے ساتھ اس سورے کے اندر ذکر ہوا ہے، مکمل واقعہ۔ البتہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، دیکھیے بہت سے لوگ جو فلم ہے اس کو دیکھ کر مختار والی فلم کو دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ اصحاب کہف کی جو فلم ہے، یا اسی طریقے سے حضرت یوسف والی جو فلم ہے اس کو دیکھ کر بہت سارے افراد عام طور پر سوالات کرنے لگتے ہیں کہ تو دیکھیے اصل واقعہ کچھ اور ہوتا ہے، اور بعض اوقات فلم کی ضرورت، ڈرامے کی ضرورت کچھ اور ہوتی ہے۔ ممکن ہے کہ ایک مین تھیم تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر برقرار رکھا جاتا ہے کہ تاریخی حقائق سے کوئی بہت زیادہ ٹکرانے والی چیز نہ ہو، لیکن اس کے جو ڈائلاگ ہوتے ہیں، جو باتیں ہوتی ہیں اس کے اندر، وہ ایک اس کی فلم کی ایک ضرورت ہوتی ہے۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فلم کے اندر کوئی چیز بیان ہو رہی تو ایک ایک لفظ جو بولا گیا ہے وہ حضرت یوسف ہی نے کہا تھا، یا اس طرح سے جو بھی چیزیں اس کے اندر بیان ہو رہی ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ فلم ہے، اور ہو سکتا ہے کہ عام طور پر 80-90% 95% بلکہ فلمی ضرورت والی چیزیں ہوں، اور اصل واقعہ وہ مثلاً 5% ہو۔ البتہ اس کے اندر یعنی مین تھیم سے انحراف نہیں ہوگا کہ کوئی نئی بات اس کے اندر اس انداز سے پیش کی جائے کہ جو کہ جس سے پورا اصل واقعہ ہی ختم ہو جائے، لیکن یہ کہ بہرحال فلم کی ضرورت الگ ہوتی ہے، اس کو بالکل حقیقت پہ محمول کرنا، اس کے ایک ڈائلاگ کو یہ سمجھنا کہ یہ ان افراد ہی نے یہ بات کہی تھی، تو اس کے اوپر لوگ بہت سے سوالات لے کر آ جاتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا تھا اور ویسا کیوں کیا تھا، وہ فلم کی ضرورت ہوتی ہے۔
اور اس متعلق بھی جو کچھ حقائق بھی جو فلم میں عام طور پر پیش کیے جاتے ہیں وہ بھی ابھی آگے چل کر ہم ذکر کریں گے. جیسے ان کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ کتنے اس میں صداقت ہے، کتنی صداقت نہیں ہے. مثلا زلیخا کی جوانی کا واپس آنا، یا بہت سی روایات کے اندر حضرت یوسف کی شادی کا زلیخا کے ساتھ ہونا. تو یہ ان چیزوں کے اوپر ابھی آگے چل کر ہم بات کریں گے. تو یہ مکمل واقعہ اس کے اندر ذکر ہوا ہے. اچھا، ایک چیز اور ہے، اہل سنت کے ہاں کچھ روایات ہیں اور کچھ ہماری تفاسیر میں بھی ایسی باتیں آئی ہیں روایات کے طور پر کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ سورہ یوسف ہے، اس کی تعلیم خواتین کو دینا یہ ممنوع ہے. تفسیر نور الثقلین میں بعض احادیث ہیں جن میں خواتین کو سورہ یوسف کی تعلیم اور تلاوت سے منع کیا گیا ہے. اچھا، جبکہ اس کے مقابلے میں، اس روایت کے مقابلے میں ایسی بہت ساری احادیث ہیں جو تفسیر نمونہ میں بھی ذکر ہوئی ہیں جن میں اس سورے کو خواتین کو تعلیم دینے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے. یعنی اس کے بالکل برخلاف بات بھی زیادہ تعداد کے اندر وہ روایات آئی ہیں. تفسیر نمونہ میں ہی ہے کہ قرآن میں اس قصے کو پوری عفت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، پوری عفت اور پاکیزگی کے ساتھ. لہٰذا ایسی احادیث تمام ناقابل اعتبار ہیں جن میں عورتوں کو سورہ یوسف کی تعلیم دینا ممنوع قرار دیا گیا ہے. تو بلکہ بعض احادیث میں تو دیکھیے یہاں تک یہ بات آئی ہے کہ اس کو یعنی لکھنا سکھانا نہیں چاہیے، نہ اس کو لکھنا سکھانا چاہیے، نہ اس کو پڑھانا چاہیے. بہرحال علامہ مجلسی نے بھی اور آیت اللہ سیستانی نے بھی کے نزدیک بھی احادیث ضعیف ہیں. اچھا، یہ احادیث جو ہیں جن کے اندر اس سورے کی تعلیم خواتین کو دینا ممنوع قرار دیا گیا ہے، یہ بعض کتب اہل سنت کے اندر آئی ہیں. البتہ ان کی ہاں بھی ایسی احادیث کی سند بہت ضعیف ہے، بلکہ ان کے جو بڑے علماء رجال ہیں، ماہرین ہیں اس فن کے، انہوں نے ان احادیث کو موضوعات اور جھوٹی احادیث کے زمرے میں شمار کیا. کہا کہ سب احادیث جھوٹی ہیں، اپنی طرف سے بنائی گئی ہیں، کہ جن میں خواتین کو سورہ یوسف کی تعلیم دینا ممنوع قرار دیا گیا ہے. بلکہ ایک روایت حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی بھی ہے کہ سورہ یوسف اپنی عورتوں کو نہ سکھاؤ اور نہ ان کے لیے اس کی قرات کرو، کیونکہ اس میں فتنے ہیں اس سورے میں. بلکہ ان کو سورہ نور کی تعلیم دو کیونکہ اس میں نصیحتیں ہیں. علامہ مجلسی نے بھی اس روایت کو ضعیف علی المشہور قرار دیا. تو بہرحال سورہ یوسف کی تعلیم دینا، یہ اس سلسلے میں جو روایات آئی ہیں اس کو علماء نے تسلیم نہیں کیا ہے. اچھا دیکھیے، سورہ یوسف میں عورت اور مرد دونوں کی عفت و پاکیزگی کے پیغامات ہیں. دیکھیے، قرآن جو ہے وہ کتاب ہدایت ہے اور اس کی ہر آیت میں ہدایت ہے، اس کے ہر سورہ ہدایت ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک سورہ فتنے کے اندر مبتلا کرے؟ جیسے کہ روایت آپ کے سامنے بھی پیش ہوئی کہ سورہ یوسف عورتوں کا نہ سکھاؤ کیونکہ اس کے اندر فتنے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یعنی ایک پورا کا پورا قرآن کتاب ہدایت ہے، پورا سورہ ہدایت کا باعث ہے، اس کی ایک آیت ہدایت ہے، تو فتنے میں کیسے مبتلا کرے گا؟ تو بلکہ اس میں اگر ہم غور کریں تو اس سورہ میں عورتوں کے لیے کوئی بھی نقطہ ضعف نہیں، بلکہ عزیز مصر کی بیوی کا جو واقعہ ہے ان کے لیے درس عبرت ہے کہ جو شیطانی وسوسوں میں، وہ خواتین جو شیطانی وسوسوں میں مبتلا ہوتی ہیں ان کے لیے ایک درس عبرت ہے. یعنی یہ سورہ خواہشات نفس کے مقابلے میں استقامت کا درس دیتا ہے. یہ بتاتا ہے کہ گناہوں سے بھرپور ماحول میں عفت و پاک دامنی کو کیسے اختیار کیا جا سکتا ہے. یعنی یہ تو سب پیغامات ہیں، عورتوں کے لیے بھی ہیں اور مردوں کے لیے بھی عفت اور پاکیزگی کے پیغامات سے بھرا یہ سورہ. یعنی کیسے ممکن ہے اس میں کوئی فتنے والی بات ہو؟ تو احادیث کے اندر بھی دیکھیے یہ بات آئی ہے. حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد،
تفسیر مجموع البیان کی 5ویں جلد میں پیغمبر اکرم سے روایت ہے کہ جو مسلمان سورہ یوسف کی تلاوت کرے گا اور اپنے اہل و عیال کو اس کی تعلیم دے گا تو اللہ سکرات موت کے وقت اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا. یعنی وہ خود بھی تلاوت کرے اور اپنے اہل و عیال کو اس کی تعلیم دے. یعنی پیغمبر تو اس کی تاکید کر رہے ہیں کہ سورہ کی تعلیم دینی چاہیے اس کو. اور ہم یہ ان احادیث سے بھی ٹکرانے والی یہ چیز ہوتی ہے. یعنی وہ احادیث جب اس سے پیغمبر اسلام کی احادیث سے ٹکراتی ہیں جس میں خود تعلیم دینے کو وہ کہہ رہے ہیں. تو بہرحال اس کی تعلیم دینا، یہ اس میں پیغامات عورتوں کے لیے بھی ہیں، مردوں کے لیے بھی ہیں. تو یہ ضرور ہے البتہ کہ بعض مسلمان علماء مثلا احمد رضا خان بریلوی جو کہ ہمارے بریلوی مکتب فکر کے بانیوں میں شمار ہوتے ہیں، انہوں نے فتاوی رضویہ کی جو 24ویں جلد ہے اس میں کہا ہے کہ لڑکیوں کو سورہ یوسف کا ترجمہ نہ پڑھایا جائے. سورہ یوسف کا ترجمہ، بہرحال یہ ان کا اپنا نقطہ نظر ہے، لیکن ہمارے علماء اور ان برادران اہل سنت کے علماء کی ایک بہت بڑی تعداد بھی یہی بات کہتی ہے کہ نہیں، یہ تمام چیزیں ضعیف، بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ موضوعات اور جھوٹی احادیث ہیں کہ جس کے اندر اس سورے کی تعلیم دینا خواتین کو ممنوع قرار دیا گیا ہے. اور دیکھیے ویسے بھی پڑھنا، پڑھانا اور لکھنا سکھانا، جیسے کہ ایک روایت میں ہے کہ عورتوں کو لکھنا بھی نہ سکھاؤ، اس قسم کی جو احادیث ہیں یہ ان تمام حدیثوں سے ٹکراتی ہیں جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ. یعنی ہر مسلمان مرد و عورت پر جس میں علم کا حاصل کرنا جو ہے وہ ضروری قرار دیا گیا ہے، فریضہ قرار دیا گیا ہے، واجب قرار دیا گیا ہے. تو کیسے ممکن ہے کہ ان کو لکھنا نہ سکھایا جائے؟ اور یہ سب چیزیں اس طرح کی اس میں آئی ہیں، یا ایک علم حاصل کرو خواہ چین کیوں نہ جانا پڑے وغیرہ احادیث، یعنی جس کے اندر بہرحال مطلق طور پر عورت اور مرد اور الگ سے عورتوں کا نام لے کر بھی کتنی روایت آئی ہیں کہ ان کو علم حاصل کرنا چاہیے. البتہ ممکن ہے کہ کچھ احادیث میں جو کبھی کسی خاص زمان و مکان کے لحاظ سے ممنوع قرار دیا گیا ہو، یعنی واقعی جب کوئی اخلاقی فتنے کا باعث بن رہی ہو کوئی چیز، لہٰذا یعنی اس کو عمومی طور پر ممنوع نہیں سمجھا جائے گا. البتہ خاص موارد میں جب کسی فکری انحراف یا گناہ میں مدد یا فساد اخلاقی کا باعث ہو تو اس خاص زمان و مکان کے اعتبار سے ممنوع ہونے کا احتمال ہو سکتا ہے. لیکن بہت بعید ہے یہ چیز بہرحال، کیونکہ پورے قرآن کی تلاوت کا حکم ہے اور اس کو سمجھ کر پڑھنے کا حکم ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ سورہ یوسف کو خواتین کو نہ پڑھایا جائے، ان کو ممنوع قرار دیا جائے؟ بلکہ ممنوع قرار دینے کے بعد تو اور زیادہ اس کی طرف رجحان ہوگا کہ دیکھیں تو سورہ کے اندر کیا ہے. تو بہرحال بعض نے کہا ہے کہ ممکن ہے کہ اس میں وہ جو تفصیل اس کے اندر بیان کی گئی ہے کہ کسی کے افراد کے جن کے دل میں پہلے سے کجی ہے وہ کسی انحراف کا شکار نہ ہوں. بہرحال نتیجہ یہی ہے کہ یہ تمام احادیث جو ہیں یہ قابل اعتبار نہیں ہیں، اور عورتوں کے لیے بھی اور لڑکیوں کے لیے بھی اس سورے کا پڑھنا اور سیکھنا، کیونکہ اگر ہم صرف یہی اسی لحاظ سے بات کہیں کہ اس کے اندر کوئی امکان ہو سکتا ہے کہ اس قسم کا قصہ پڑھنے کے بعد کوئی برائی کا خیال کسی کے دل و دماغ میں آئے، تو یہ تو مردوں کے لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے چیز، تو ان کے لیے بھی ممنوع ہونا چاہیے تھا. تو یہ صرف خواتین کے لحاظ سے کیوں؟ تو بہرحال یہ اس لحاظ سے قابل اعتنا چیزیں نہیں ہیں. اچھا، یہ سورہ تورات کے اندر بھی نازل ہوا تھا. ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت کے مطابق یہ جو سورہ یوسف ہے یہ تورات میں بھی نازل ہوا تھا. تفسیر برہان میں بھی یہ بات آئی ہے، تفسیر صافی میں بھی یہ بات آئی ہے، اور تفسیر مجموع البیان میں بھی یہ بات آئی ہے. اچھا، اب اس سورے کی کچھ فضائل اگر ہم دیکھیں کہ اس سورے کی فضیلتیں کیا کیا ہیں، تو ایک روایت تو ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ہی کی روایت ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی ہر دن اور رات میں اس سورے کی تلاوت کرے گا، جو شخص ہر دن اور رات میں سورے کی تلاوت کرے گا تو اس کا جو حسن و جمال ہے،
امام فرماتے ہیں جو شخص ہر دن یا ہر رات میں سورہ یوسف کی تلاوت کرے تو اللہ اسے قیامت میں اس عالم میں اٹھائے گا کہ اس کا جمال اور حسن خوبصورتی حضرت یوسف کے جمال و حسن خوبصورتی کی مانند ہوگی، اور قیامت کے دن کوئی دہشت اس تک نہیں پہنچے گی، اور وہ اللہ کے صالح اور پسندیدہ بندوں میں شمار ہوگا۔ ثواب الاعمال میں شیخ صدوق نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ تو اتنی عظیم یہ سورہ ہے کہ اس سورے یہ جو روایت آئی ہے کہ اس کا جمال و حسن و خوبصورتی قیامت کے روز حضرت یوسف کی مانند ہوگی، اس پہ ہم آگے چل کر ابھی گفتگو بھی کریں گے کہ اس سے معنی و مراد کیا ہے، آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے اس کی کیا توجیہ کی ہے۔ لیکن ابھی ہم صرف فضیلت کے اعتبار سے کہ اس قدر فضیلت کا حامل ہوگا کہ سب سے نمایاں ترین وہ شخص ہو جائے گا جو اس سورے کو ہر دن یا ہر رات میں تلاوت کرنے کی کوشش کرے گا، یا اکثر جب بھی اس کو موقع ملے اور وہ قیامت کے روز اس قدر اپنے آپ کو اپنی حسن و خوبصورتی میں اضافہ چاہے تو اس کو سورہ یوسف کی کثرت سے تلاوت کرنی چاہیے۔ دوسری چیز وہی کہ سکرات موت سے حفاظت ہوتی ہے، جو بھی آپ نے تھوڑی دیر پہلی حدیث ہم نے آپ کو سنائی تھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ جو بھی مسلمان سورہ یوسف کی تلاوت کرے گا اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس کی تعلیم دے گا تو اللہ سکرات یا موت کے وقت اس کے لیے آسانی پیدا کر دے گا۔ یعنی کتنا ایک ہولناک مرحلہ ہے کہ جس وقت انسان کی جان نکل رہی ہوگی، اس وقت سکرات موت کی کیفیات کتنی بیان کی گئی ہیں، اور برے لوگوں کے لیے سکرات موت کی وقت کتنی سختیوں اور پریشانیوں کا تذکرہ آیا ہے، کس طریقے سے جان جو ہے وہ نکلتی ہے، اس کی پوری ایک تفصیل ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے انسان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے اگر وہ سورہ یوسف کی تلاوت کرے، اور اپنے اہل و عیال کو بھی کہے کہ وہ اس سورہ کی تلاوت کریں، اس کے مفاہیم کو ان کے سامنے واضح کرے، ان کو عفت و پاک دامنی کے لیے آمادہ کرے۔ ابھی آگے چل کر اس کے بھی فوائد آپ کی خدمت میں بیان ہوں گے کہ اس لحاظ سے انسان کی اخلاقیات پر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں اس سورہ کی تلاوت کے۔ تو سکرات موت کے وقت آسانی کے لیے کاروباری ترقی میں بھی یہ سورہ بہت مددگار ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص چاہے کہ بہت ہی مناسب قسم کا اس کا کوئی کاروبار ہو جائے، کوئی مالی لحاظ سے، تو ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی سورے کو لکھ کر، تفسیر برہان کے اندر اس کی دوسری جلد کے اندر یہ روایت آئی ہے، امام فرماتے ہیں کہ جو بھی اس سورے کو لکھ کر 3 دن اپنے گھر میں رکھے گا، یعنی اس سورے کو لکھے 3 دن تک اپنے گھر میں رکھے وہ لکھا ہوا سورہ، پھر وہاں سے اس کو اٹھا کر گھر کی بیرونی جو دیوار ہے وہاں اس طرح سے اس کو چھپا دے کہ کوئی دوسرا شخص اس پر مطلع نہ ہو، یعنی کسی کو پتہ نہ چلے کہ آپ نے اس دیوار کے اندر اس سورے کو چھپایا ہے۔ اور تو امام فرماتے ہیں تفسیر برہان میں یہ بات آئی کہ بہت ہی جلد کسی کی طرف سے ایک نمائندہ آ کر اسے کاروبار کی دعوت دے گا اور اس کی تمام حاجات خدا کے حکم سے پوری ہوں گی۔ یعنی کہیں سے بھی غیبی طور پر ایک مدد اس کے لیے آئے گی، اس کے کاروبار کے سلسلے میں کوئی آ کر اس کو آفر دے گا، کہیں سے کوئی اس کو اس طرح کی اپورچونٹی ملے گی کہ جو ہے اس کا کاروبار آگے بڑھے، اس میں مزید ترقی ہو، یا کاروبار نہیں کرتا ہے تو کاروبار کرنے کے وسائل اس کو مہیا ہو جائیں گے، غیب سے امداد ہوگی۔ تو کاروباری ترقی میں بڑا مددگار سورہ ہے۔ یعنی پھر دوبارہ میں اس کو ذکر کروں کہ امام نے فرمایا کہ اس سورے کو لکھ کر 3 دن اپنے گھر میں رکھے، پھر وہاں سے اس سورے کو اٹھا کر گھر کی بیرونی دیوار میں، یعنی اس کے عزت و احترام کا خیال رکھتے ہوئے سورے کے کسی ایسی جگہ پہ اس بیرونی دیوار میں اس کو چھپا دے کہ دوسرا کوئی شخص اس بات سے مطلع نہ ہو، تو انشاءاللہ بہت جلد اسباب اس کے ظاہر ہوں گے اور اس کو کاروباری ترقی کے اندر اس کو کوئی ایسی اطلاع ملے گی، کوئی ایسی اپورچونٹی ملے گی جس سے اس کا کاروبار ترقی کرے گا، کوئی نیا کاروبار شروع ہو سکے گا۔ اسی طرح سے یعنی یہ تو کاروبار کے لحاظ سے تھا، لیکن بہت سے افراد ہیں جو کاروبار نہیں کرتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے، تو ان کی بھی رزق میں جو تنگی ہوتی ہے اس میں ایک وسعت ان کو نصیب ہوگی اور رزق کی تنگی سے مکمل نجات بھی مل سکتی۔ یہ بھی تفسیر برہان میں آئی ہے، اور یہ بھی ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے کہ اگر کوئی شخص اس سورے کو لکھے، یعنی سورہ یوسف کو لکھے، پھر پانی سے دھو کر اسے پی لے، عام طور پر جو ہے اس کو زعفران سے لکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد پانی سے دھو کر اس کا پانی پی لے، تو خدا
بہت آسانی کے ساتھ اسے رزق اور روزی عنایت فرمائے گا، اور اس کے لیے خدا کی طرف سے رزق مقرر ہو جائے گا، خدا کی طرف سے اس کے لیے رزق مقرر ہو جائے گا، یعنی پھر ایک لحاظ سے اس کو بالکل اس بات سے نجات مل جائے گی کہ وہ رزق اور روزی کے سلسلے میں کسی بھی پریشانی کا شکار نہیں ہوگا۔ تو بہرحال یہ اس لحاظ سے ایک بہت ہی اہم بات ہے کہ رزق کی تنگی سے نجات کے لیے یہ سورہ جو ہے وہ بہت مجرب ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہے مثلا دشمنوں پہ غلبے کے لیے، یہ بھی تفسیر برہان کی دوسری جلد میں، یہ بھی ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت آئی ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ جو بھی اس سورے کو لکھے اور اپنے پاس رکھے تو خدا اسے بے حد طاقت اور قدرت عنایت فرمائے گا۔ اب وہ جسمانی اعتبار سے طاقت و قدرت بھی ہو سکتی ہے، اس کے اللہ کی طرف سے کچھ ایسے وسائل اس کو مل جائیں کہ جس سے اثر و رسوخ اس کا ہو جائے۔ تو بہرحال وہ فرماتے ہیں کہ جو بھی اس سورے کو لکھ کر اپنے پاس رکھے گا تو خدا کی طرف سے بے حد طاقت و قدرت اسے پروردگار عطا فرمائے گا، اور جس کے پاس بھی سورہ تحریراً موجود ہو تو وہ ہمیشہ مقابلے میں دشمن پر غالب آئے گا۔ لوگوں کے دشمن آج کل بکھرے پڑے ہیں، بطور قوم کے بھی جو ہے وہ دشمنوں کی کثرت ہو گئی ہے، تو ایسا شخص ہمیشہ دشمنوں پر بھی غالب آئے گا۔ اور روایت میں یہاں تک کہ یہاں کوئی بھی دشمن اسے دیکھے گا تو اس سے خوف کھائے گا، یعنی دشمن اس کو دیکھ کر ڈر جائیں گے، اس کے قریب نہیں آئیں گے، دشمنی پر کمر بستہ نہیں ہوں گے۔ تو بہرحال اس کا دشمنوں کے اعتبار سے، اپنے مخالفین کے اعتبار سے بھی اس کا اثر ہے کہ وہ اس کو نقصان پہنچانے سے باز رہیں گے اگر یہ سورہ لکھا ہوا اس کے پاس ہوگا۔ اچھا، اسی لحاظ سے یہ جو سورہ ہے اس کے لحاظ سے اس میں کہا جاتا ہے کہ یہ زنا اور فحاشی سے بھی اس میں حفاظت ہوتی ہے، زنا اور فحاشی کے اعتبار سے، یعنی یہ بھی تفسیر برہان کے اندر یہ بات آئی ہے کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو روایت ہے کہ جو بھی اس سورے کی تلاوت کرے گا وہ اس دنیا میں زنا و فحاشی سے محفوظ رہے گا۔ ظاہر ہے کہ اس سورے کے اندر اس کے برخلاف پیغام دیا گیا ہے اس گناہ کے، تو اس میں خود بخود یہ پیغام ملتا ہے کہ جب وہ اس کی تلاوت کرے گا تو ان تمام چیزوں سے دور ہو جائے گا کہ جو فحاشی کی طرف لے کے جاتے ہیں، جو یعنی فحاشی سے مراد کھلم کھلا گناہوں کی طرف اور زناکاری وغیرہ کی طرف۔ اسی طرح سے اس کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ زوجین میں محبت کے لیے اور ان کی محبت میں دوام کے لیے خواص آیات قرآن کریم جو کتاب ہے علامہ باقر نجفی کی، اس میں علامہ باقر نجفی فرماتے ہیں، یعنی اس میں یہ بات انہوں نے لکھی ہے کہ جو بھی سورہ یوسف کو خالص نیت سے لکھ کر ایک کپڑے میں لپیٹ کر اپنے پاس رکھے تو اس کے اور اس کی زوجہ کے درمیان الفت و محبت پیدا ہو جائے گی، اور ان کی الفت و محبت پیدا ہو جائے گی، اور اس کے بعد ان کی الفت اور محبت میں اگر کوئی شخص چاہے کہ الفت و محبت پہلے سے مثلا زوجین میں ہے لیکن اس میں دوام رہے، بعض اوقات یہ بھی تعلقات خراب ہو جاتے ہیں اور آپس میں لڑائی جھگڑے بڑھ جاتے ہیں، ایک دوسرے سے بعد میں نفرت کرنے لگتے ہیں، اور یا محبت میں کمی واقع ہونے لگتی ہے، دل میں ایک قسم کے افراد کہیں اور جو ہے وہ متوجہ ہو جاتے ہیں ٹی وی ڈراموں وغیرہ کی برکت کی وجہ سے، نعوذ باللہ، یعنی تو ان کی محبت میں دوام کے لیے بھی، یعنی اگر یہ کوئی سورہ لکھ کر اپنے پاس رکھے گا خالص نیت سے اور کوئی کپڑے میں لپیٹ کر اپنے پاس رکھے، یعنی کوئی تعویذ وغیرہ بنا کے اپنے پاس رکھے، تو یہ اس کے اور اس کی زوجہ کے درمیان الفت و محبت کا باعث ہوگا۔ یعنی محبت اگر نہیں ہے تو محبت ایجاد ہوگی، اور اگر محبت ہے تو اس میں دوام رہے گا، ایسا نہ ہو کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور حالات کے باعث وہ محبت نکل جائے۔ یہ اس سورے کا ایک بڑا فائدہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ امراض کے علاج کے لیے 3 آیات سورہ یوسف، یہ خواص آیات قرآن کریم کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اس سورے کی جو 3 آیات ہیں، خاص طور پر 91، 92 اور 93، یعنی 91، 92 اور 93 والی جو آیات ہیں، یہ اگر کوئی شخص ان آیات کو خاص طور پر ان کی اگر کثرت سے تلاوت کرتا رہے یا لکھ کر بھی اپنے پاس رکھے تو بہرحال یہ امراض کے علاج کے لیے بہت نافع سمجھی گئی ہیں۔ جو دیکھیں ان علوم کے ماہرین ہیں